العظيم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين محبوب إله العالمين سيدنا ونبينا وهادينا ومقتدانا وأديبنا ولبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وشافعنا ومشفعنا ومولانا وإمامنا وهادينا وسائدنا وقائدنا وعادلنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذاكرين الشاكرين القائدين الشاهدين الساجدين القائمين العادلين القاصدين منتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومنكر مقامهم ومنكر منازلهم أجمعين آمين يا رب العالمين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين صلوات بر محمد اور محترم سامعین، میں آپ کی تکلیف کا آپ جتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں یہاں پر اور جتنو کشٹو اٹھاتے چھے ہمار منے آچھے ہمیں جانی کہ گرمی کیا چیز ہوتی ہے، اس لیے آپ حضرات کی تکلیف کا مجھے پورا احساس ہے، لیکن یاد رکھیے کہ فضائل علی وہ ہے کہ زمانہ گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. صلوات پڑھیں محمد.
اور صلوات پر محمد اور آل ذکر علی وہ چیز ہے کہ زندگی گزر جاتی ہے مگر پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ غار میں سونے والوں سے پوچھو کہ تم کب سوئے تھے، جواب دیں گے صبح سوئے تھے ابھی اٹھے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ تو آپ کی گرمی کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ کی زحمت کو بھی تخفیف کے اعتبار سے آپ سنیں کہ جو چند آپ کے لمحے، چند باتیں، چند گوشے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ انشاءاللہ آپ کی تکلیف کو دور کر دیں گے۔ تو آیت کا جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اس سے پہلے یہ میرا دعویٰ ہے، چیلنج ہے کہ ہندوستان میں ہزاروں مذہب ہیں، سینکڑوں مذہب ہیں، ہزاروں مذہب ہیں، ہر ایک کا قانون الگ ہے، ہر ایک کا عقیدہ الگ ہے۔ ہندوستان کا بھارتی انسان الگ الگ مذہب رکھتا ہے مگر جب مجلس حسین آتی ہے تو سب ایک ہو جاتا ہے۔ جب مجلس حسین آتی ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں، یہی تو اتحاد کی صورت ہے۔ یعنی اگر بھارتیوں میں لڑائی ختم کرنی ہے تو مجلس حسین قائم کر دو۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو بھارتیوں کو متحد بنانے کے لیے، یکجہتی کے لیے، اتحاد کے لیے، یکسوئی کے لیے، ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے مجلس حسین ہے، مجلس حسین ہے۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں عزیزوں کہ بھارت کو ساری دنیا میں اونچا مقام دلانے کے لیے عباس کا علم ہے۔ توجہ فرمائیں، اور ابھی آپ نے سمجھے نہیں ہے، بات آگے بڑھ جائے۔ دیکھیں آپ، سعودی عرب میں عزاداری پر پابندی ہے، مذہب ایک ہے مگر عزاداری پر پابندی ہے۔ ایران میں 99% شیعہ ہیں، عزاداری کرتے ہیں، کھل کے کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو صرف 1% ہے، باقی نہیں ہے۔ اور تمام دنیا کے ممالک میں آپ چلے جائیں، کنٹریز میں چلے جائیں، ملکوں میں چلے جائیں، دیشوں میں چلے جائیں تو آپ کو مذہب ایک ملے گا، انسان الگ الگ ملیں گے۔ عزیزان و ملت غور فرمائیے، مذہب ایک ہے، انسان الگ الگ ہے، لیکن ہندوستان یہ ہے کہ مذہب الگ الگ ہے، انسان ایک ہے۔ ایک اور صلوات پر محمد اور آل محمد۔ بھئی توجہ فرمایا حضرات، تو یہ مذہب ہمارا جو مجلس ہے وہ ہندوستان کو ساری دنیا میں بلند کیے ہوئے، بھارت کو، ہندوستان کے نام کو ساری جگہ روشن کیے ہوئے، سب سے اونچا کیے ہوئے۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے، جہاں حسین پیدا ہوئے
وہاں مجلس نہیں. عبرت کا مقام ہے نا. جہاں حسین پیدا ہوئے وہاں مجلس نہیں. جہاں علی پیدا ہوئے وہاں مجلس نہیں. جہاں رسول پیدا ہوئے وہاں مجلس نہیں. جہاں فاطمہ پیدا ہوئی وہاں مجلس نہیں. مگر ہندوستان کے ہر گھر میں مجلس ہے. اب معلوم ہو گیا کہ حسین کا قتل کرنے والے مسلمان تھے. صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. صلوات. توجہ فرمائے عزیزان ملت. اب بات آ گئی ہے. لوگ کہتے ہیں انہی نے مارا اور یہی رو رہے ہیں. انہی نے مارا یہی رو رہے ہیں. یہ بتاؤ غدیر میں صحابہ کتنے تھے؟ 1,25,000. اس میں علی والے کتنے تھے؟ توجہ فرمائے عزیزان ملت. علی والے کتنے تھے؟ صرف 3 تھے. ایک سلمان تھا, ایک ابو ذر تھا, ایک مقداد تھا, ایک جابر تھا. تو آج بھی دیکھ لو جس کی تعداد کم ہے وہ حسین کا دوست ہے. مجھے اپنے مجمع کا خیال ہے باہر میں کھڑے میں اگر اندر آ جائیں تو بات جو ہے چند باتیں آپ کے سامنے بہت ضروری پیش کرنی ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بہت ہی اہم دیکھیے انسان کی عقل, انسان کی بدھی سب سے بڑی چیز ہے. سب سے بڑی چیز ہے. اور اسی کو ہم کہتے ہیں فلسفہ. اللہ کا فلسفہ, علی کا فلسفہ, حسن کا فلسفہ, حسین کا فلسفہ. مجلس کا فلسفہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیں عزیزان ملت. مجلس کی فلسفی کیا ہے؟ دیکھیے ایک بات اور سنتے چلیے. جس کام میں حکمت نہیں ہوتی وہ کام 2 کوڑی کا ہوتا ہے. توجہ فرمایا آپ نے. جس فعل میں حکمت نہ ہو, جس کام میں حکمت نہ ہو, جو کام حکمت سے خالی ہو وہ بیکار ہے, یوز لیس ہے, استعمال کے قابل نہیں ہے, پیش کرنے کے لیے نہیں ہے, اس کی کوئی وقت نہیں ہے, اس کا کوئی مولیہ نہیں ہے, اس کا کوئی دام نہیں ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اب آئیے میں آپ کے سامنے عرض کروں. مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس مولائے کائنات حضرت علی کے پاس کچھ لوگ آ گئے, کہنے لگے یا علی مولا ہم عیسائیوں کی مجلس میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہودیوں کی مجلس میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ مولا نے کہا شیور جاؤ. توجہ فرمائے, یقیناً جاؤ, مگر اتنا یاد رکھنا ایک شرط ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑ کے مت آنا, ان کا عقیدہ لے کے آنا. ایسے خاموشی سے مت نہیں عزیز عالمین. توجہ فرمائے, سوال بڑا محمد ایک اور
اور صلوات پڑھتے ہیں محمد اور اس لیے کہ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت جو ہے وہ مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، مومن کی کھوئی ہوئی دولت ہے، لہذا جہاں مل جائے لے کے چلے آنا۔ اس لیے کچھ مولوی جو ہے جہاں مال ملتا ہے لے کے چلے آتے ہیں، چاہے وہ خمس کا ہو یا زکوٰۃ کا ہو۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد، ایک اور صلوات بر محمد اور آل محمد۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو عزیزان ملت، مولا نے کہا جاؤ یقیناً جاؤ، مگر وہاں اچھی بات ہو تو لے آنا، اپنا عقیدہ چھوڑنا نہیں، اپنا ایمان چھوڑنا نہیں، اپنا نظریہ اصول چھوڑنا نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا کو اپنے غلاموں پر کتنا بھروسہ تھا، اپنے غلاموں پر کتنا بھروسہ ہے کہ وہ غیر کی مجلس میں جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ سمجھے آپ؟ انہیں معلوم ہے یقین ان کا ایمان کمزور ہونے والا نہیں ہے۔ اب میرے عزیزو سن لو، جو مجلس حسین میں آنے کے لیے منع کرے، جو مجلس حسین میں آنے کے لیے منع کرے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد، اس سے بہتر صلوات پڑھنے پر محمد اور آل محمد۔ جو مجلس حسین میں آنے سے منع کرے، اسے معلوم ہے کہ ہم گئے تو گئے، ہم گئے تو گئے، اب واپس نہیں آ سکتے ہیں، اپنا مذہب لے کے نہیں آ سکتے ہیں۔ تو عزیزان ملت، میں آپ کے سامنے ایک روایت اور بیان کروں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ کوثر پر کچھ لوگ روک دیے جائیں گے پانی پینے سے، کوثر کا پانی پینے سے۔ اب میں اللہ میاں سے پوچھوں، اللہ میاں کی میں حدیث قدسی کی بھی ایک بات آپ کے سامنے پیش کر دوں تو بات اور واضح ہو جائے۔ اللہ میاں نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس زمین کے اوپر، جو انسان اس زمین کے اوپر کسی پیاسے انسان کو ایک گلاس پانی پلا دے گا تو قیامت کے دن جو ہے اسے پیاس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اسے میں خود پانی پلاؤں گا، اسے میں خود پانی پلاؤں گا۔ اب عزیزوں، لوگ کہتے ہیں کہ سبیل حسین مت پیو، توجہ فرمائے، جبکہ یہ تبرک نہیں ہے، یہ صرف پانی ہے۔ معلوم ہوا بخاری والے یہی لوگ ہیں۔ صلوات علیہ محمد اور آل محمد، ایک اور صلوات پر محمد اور آل محمد۔ بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی تو ابتدا ہے میرے عزیزو، گرمی بہت ہے یقیناً، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ حضرات کو تکلیف کا احساس ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن چند منٹ اور تو اب آپ نے مجلس کی حکمت سمجھ لی۔ یہ مجلس معمولی چیز نہیں ہے، مجلس کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اب اس کے بتاؤں آپ کو
کہ مجلس کا وزن کیا ہے اور مجلس کا فائدہ کیا ہے. یہ فائدہ آج بس اسی فائدے کے اوپر ذہن آپ کے متوجہ کر کے پھر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. اس فائدے کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں رسول کو سمجھنا ہوگا. پہلے نبی کو سمجھنا ہوگا. تو اب نبی کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو دیکھے 5 چیزیں ہیں روشن. اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ ساکھی بنا کے بھیجا، بشیر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، داعی اللہ بنا کے بھیجا اور سراج منیر بنا کے بھیجا. تو معلوم ہوا کہ کوئی لنگڑا اور کالا انسان نبی نہیں ہو سکتا ہے. بھئی ایسے باپ خاموشی سے میں سنیا دی دو. نبی کوئی لنگڑا اور کالا نہیں ہو سکتا ہے، البتہ خلیفہ ہو سکتا ہے. سلامات پڑھے مرحبا. توجہ فرمایا آپ نے. تو اب ہمارے پاس جو نبی ہے، غور کیجئے گا، ہمارے پاس جو نبی ہے وہ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ہمارے پاس ہے. قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ہمارے پاس ہے. یعنی ہم نے اپنے محمد کو قرآن سے پایا ہے یا ہم نے اپنے نبی کو علی سے پایا ہے. غور کرو، علی والا نبی اور ہے، بنی امیہ والا نبی اور ہے. سلامات علیہ ایک اور صلوات پر محمد اور آل اللہ والا نبی ہے، قرآن والا نبی ہے، علی والا نبی ہے. ادھر ادھر سے مانگا ہوا نہیں نبی ہے، ادھر ادھر کا پھینکا ہوا نبی نہیں ہے کہ پھینکا تھا ادھر سے اللہ میاں نے تو لپک لیا کس نے؟ کسی رات میں نکلنے والے چور نے. صلوات پڑھے بر محمد بات جو ہے زیادہ بڑھ جائے گی، اس لیے میرے عزیز سنو. تو مجلس کے فائدے کے لیے سن لیجئے فائدہ مجلس کا، اور اسی کی بہت اہم بات ہے. تو ایک بات تو سنتے چلیے کہ نبی جو کہتا ہے، نبی کی تعریف کیا ہے؟ نبی کی تعریف یہ ہے، سچے نبی کی تعریف یہ ہے کہ جو نبی کہہ دے گا اللہ اسے پورا کرے گا. یہی ہے نا. اور جھوٹے نبی کی تعریف کیا ہے؟ جھوٹا نبی جب وہ کہے گا تو اللہ میاں اس کو الٹ دے گا.
سمجھے؟ میں ایک مثال دے دوں پھر بات آگے بڑھ جائے. مسلمہ کذاب نے، جو ایک جھوٹا نبی تھا، اس کو جب معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انٹھا کنواں تھا جس پہ پانی نہیں تھا، پانی تھا بھی تو چلو بھر تھا اور وہ بھی کڑوا تھا، کھارا پانی تھا. نبی نے اپنا لعاب دہن اس پہ ڈالا، پانی بھر گیا، کنواں پورا بھر گیا، پھر میٹھا بھی ہو گیا، چینی بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. توجہ فرمایا آپ نے؟ تو اب یہ مسلمہ کذاب نے بھی کہا ہم بھی کنویں کا پانی جو ہے وہ بڑھا دیں گے. تو اپنے آدمیوں کو لے کے گیا، سمجھ گیا، ایسے کنویں کے پاس لے گیا جس کے اندر پانی بھرا ہوا تھا، لیکن مرید لوگوں کو پانی دکھائی نہیں دیا. دور سے نے کہا دیکھو میں لعاب دہن ڈالتا ہوں پانی بھر جائے گا. اس نے جیسے ہی تھوکا سارا پانی نیچے چلا گیا. سمجھے؟ کنواں سوکھ گیا. تو اب آپ نے نبی کی پہچان سمجھ لی. اب ایک بات اور قرآن کی بات بھی سن لیجئے. اللہ میاں کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے، بغیر حساب دیتا ہے، الگ الگ راستے سے دیتا ہے. تم سمجھ نہیں سکتے ہو کہ کہاں سے مل گیا، تمہاری عقل میں بات آنے والی نہیں ہے. کہاں سے روزی مل جاتی ہے نا؟ ڈاکٹر کو ڈاکٹری کے ذریعے سے، مولوی کو مولوی کے ذریعے سے، استاد کو استادی کے ذریعے سے، تاجر کو تاجر کے ذریعے سے، کسان کو کسان کے ذریعے سے، ہے نا، ہر صنعت کرنے والے کو صنعت کے ذریعے سے، بڑھئی کو بڑھئی کے ذریعے سے، چاشی کو چاشی کے ذریعے سے. رزق ضرور ملتا ہے، ذرف ضرور ملتا ہے. اب توجہ فرمائے، وہ اللہ ہے اور یہ ہمارا نبی ہے. نبی نے ایک بات کہی تھی، اے فاطمہ، اے فاطمہ، اے فاطمہ، کل کے دن انسان اور قوم پیدا ہوگی جو تمہارے حسین کا مان صلوات ایک اور صلوات بر محمد. اس گہرائی کو آپ پہچان لیجئے. اے فاطمہ آج مت رو، تیرے رونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا. یہ تو حدیث آپ کو معلوم ہے. جس کے بچے بچوں کا ماتم کریں گے، عورتیں عورتوں کا ماتم کریں گے، جوان جوانوں کا ماتم کریں گے، بوڑھے بوڑھوں کا ماتم کریں گے، ہے نا؟ توجہ فرمایا آپ نے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ محرم آیا، گلی گلی میں حسینی، چپے چپے میں حسینی، دیہات دیہات میں حسینی، شہر شہر میں حسینی. معلوم ہے یہ حسینی نہیں ہے، محمد کی آواز ہے. صلوات پڑھیں بر محمد اور آلہ. خاموشی سے مت سنیے، بات تو ہماری ہے، اگر سمجھ میں آئے تو بس خاموش مت بیٹھیے گا، کیونکہ کھانا کھا چکے ہیں آپ، پیٹ خالی نہیں ہے. خالی پیٹ والی سلامت اور ہوتی ہے، بھاری پیٹ والی سلامت اور ہوتی ہے. سمجھے آپ؟ تو اب بتائیے جناب، آپ جو میں نے کہا تھا مجلس کا فائدہ کیا ہے؟ مجلس کا کیا فائدہ ہے؟ ساری دنیا میں
سارے انسانوں کی دولت ترازو کے ایک پلے پر رکھو اور حسین کی راہ میں خرچ کرنے والے حسینیوں کے پیسہ ایک ترازو پر رکھو. تو دولت والا خزانہ ترازو جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا. اتنی دولت خرچ ہوتی ہے, اتنی دولت خرچ ہوتی ہے. حسین کے غم میں اتنی دولت خرچ ہوتی ہے. اچھا تھا ہمارے سامنے تو بینکنگ ہے, بینک کا نظام ہے. بینک ہم سے پیسہ لیتا ہے اور تجارت کرتا ہے. ہم کو دینے کے لیے اگر کوئی تجارت کرے, کوئی منفرد شخص الگ سے تنہا, تو وہ اپنے جتنی تجارت ہوگی, لیکن چونکہ یہ بڑا نظام ہے پورے ملک کا ہے, لہذا بینک نے ایک رقم فکس کر دی ہے کہ آپ کو انٹرسٹ ملے گا, اتنا انٹرسٹ ملے گا, نفع ملے گا تمہیں, ہے نا. تو 7% سیونگس میں ہے, 8% فکس میں ہے. ایسا ہی ہے نا, یہ بینکنگ کا نظام ہے. اب میرے نوجوانوں یہ بتاؤ, کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد بھائی اگر آپ میری بات اپنے سکے ذہن میں آگے ہوتی تو آپ خاموش نہ بیٹھتے. کروڑ خرچ کرنے کے بعد ہمیں ملا کیا؟ میں بتاؤں آپ کو ہمیں کیا ملا؟ ایسا ایمان ملا جس میں کوئی گندگی نہیں ہے. سلامات پڑھنے سے بہتر سلامات پڑھنے ہر چیز سے پاک. اجت آپ اب اگر اس پہ کچھ ملا دو تو کیسا رہے گا؟ گندا ہو جائے گا, نجس ہو جائے گا, فرشتے لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو اب ملاؤ گے کیا؟ یاد رکھیے, ایک کے ساتھ اگر گندی چیز ملتی ہے تو 3 ملتی ہے. اگر 3 کو ملا دو گے تو ایمان نجس ہو جائے گا. سمجھے آپ؟ اب سمجھے قلندر لوگ کیا کہتے ہیں؟ علی کا 4تھا نمبر نہیں, علی کا پہلا نمبر. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں. تو اب 3 چیزیں بات آ گئی ہے, اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس ہمارے امیر صاحب بیٹھے ہوئے, پہلے تو میں آپ کو بتا دوں ہمارے ماضرہ کی انجمن لشکر حسینی ماشاء اللہ ہر سال اسی طریقے سے بڑا پروگرام کرتی رہتی ہے, اور ان کی اور تقریباً ہمارے تمام محبان اہل بیت رات و دن ایک کر کے بڑے سے بڑا جلوس نکالتے ہیں, بڑے سے بڑا پروگرام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آج دیکھیے ان کی شان کیا شان ہے, سمجھے آپ؟ تو پھر میں آپ کے سامنے کہہ دوں کہ اگر ایمان میں 3 ملا دیا تو پھر ایمان نحس ہو جائے گا. غور کیا آپ نے؟ اور آپ جانتے ہیں سب لوگ یہ بات اچھی طرح انہیں معلوم ہے کہ
تاریخوں میں 3 تاریخ اچھی نہیں ہوتی ہے. کیا اچھی نہیں ہوتی ہے؟ 3 تاریخ اچھی نہیں ہوتی ہے، انحیث ہوتی ہے. اس میں کوئی شادی نہیں کرتا، سمجھے؟ لیکن اگر اسی تاریخ میں حسین پیدا ہو جائے، بھائی صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. ماشاء اللہ بھائی آپ خامتی پڑھن وجال میں بیٹھے. اسی 3 تاریخ میں حسین پیدا ہو جائے تو ساری شادیاں اسی دن ہونے لگتی ہیں، یہاں تک کہ محسن رضا کو ٹائم بھی نہیں ملتا ہے نکاح پڑھنے کا. سارے نکاح. بات ابھی مکمل نہیں ہوئی. تو یہ تو 3 تاریخ ہے. 3 یاد رکھیے گا. 3 کیا 3 میں ایک اور ملا دو، ملاؤ نہیں. 3 میں ایک اور کھڑا کر دو تو کیا ہوگا؟ 13. کیا ہوگا؟ 13 ہو جائے گا، ہے نا؟ بھائی ہماری سمجھے بچہ بات، پڑھے لکھے لوگ موجود، میں ان کے سامنے بات کر رہا ہوں. 13 ہو جائے گا. 13 بھی نحس، مگر علی کی پیدائش ہوئی. توجہ فرمائے میرا عزیز ہو، علی کی پیدائش ہوئی تو 13 تمہارا نہیں ہمارا. علماء بیٹھے ہوئے ہیں. 3 میں ایک کھڑا رکھو، ملاؤ نہیں. اب اس ایک کو الگ کر دو تو نجس ہو جائے گا. معلوم ہوا اگر 3 میں علی ملاؤ گے تو پاک ہے، الگ کرو گے تو نجس ہے. صلوات پڑھیں بر محمد اور آل میں ایک الگ کر دو تو بچے گا کتنا؟ 3 بچے گا نا. اسی لیے وہ ایک جو ہے وہ اگر الگ کرو گے تو امامت بھی ملے گی، وصایت بھی ملے گی، ولایت بھی ملے گی، اور ملا کے رکھو گے تو خلافت ملے گی، ہے نا؟ تو عزیزان ملت، اب یہاں کے اوپر میں موجودی کی بات پیش کر دوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے کہ ہماری امامت کا منصب جو ہے، درجہ، بس ہمارے سامنے گھڑی موجود ہے. امامت کا منصب کوئی معمولی منصب نہیں ہے، کوئی بھیک میں بھکا دینے والا مذہب نہیں ہے، مانگ کے لانے والا نہیں ہے. یہ مذہب جو ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے 12 کی تعداد رکھی ہے، نہ 13 ہے نہ 11 ہے نا؟ تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ الیکشن
الیکشن سے امامت نہیں، تلوار سے امامت نہیں، زبردستی اس سے امامت نہیں۔ سنو میرے نوجوان، میں آ رہا ہوں مذہب کے اوپر۔ جس امام کے پاس کائنات کے انسانوں کا دل ہو وہ امام ہے، سمجھے؟ اب اس سلسلے میں ایک واقعہ سن لیجیے، بس اس کے بعد مصائب کے اوپر۔ آج جو ہم 12 اماموں تک پہنچے ہیں اور 12 امام ہمارے موجود ہیں، بڑے بڑے راستے طے کیے ہیں، بڑے خطرناک راستے طے کیے ہیں، آسانی سے نہیں۔ کوئی بات نہیں، ایک دفعہ درود پڑھ دیجیے پر محمد اور آل محمد۔ تو یہاں تو بہت ہی دور چلتا ہے میرے عزیزوں۔ ایک بار میں جب یہاں آیا تھا بچپن میں نہیں جی، ابتدا میں جب آیا تھا، بچپنا تو نہیں میرا، تو آج سے قریب 35 سال ہو گئے۔ حاجی صاحب، سنیا گرام میں 2 گروپ ہو گیا تھا، ایک مسجد گروپ اور ایک امام باڑہ گروپ۔ اچھا، اس زمانے میں میری ابتدا تھی، میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن آج کہہ دیتا ہوں یہ گروپ بنا تھا، کہتا مسجد الگ امام باڑہ الگ، یعنی ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مسجد والا اور ہوتا ہے، امام باڑے والا اور ہوتا ہے۔ غور کیا؟ اسی لیے لڑائی ہو رہی تھی، لیکن ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے، مسجد والا الگ ہے اور امام باڑے والا الگ ہے، اور یہ انجمن والا الگ ہے اور وہ انجمن والا الگ ہے، اور یہ باہر جو کھڑے ہیں وہ عزادار نہیں ہے، اور اندر جو ہیں وہ عزادار ہیں، وہ باہر جو ہے مجلسی نہیں ہے، یہاں جو ہے مجلسی ہیں۔ یہ سب ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے، جو سفر کر کے یہاں تک آ گیا وہ عزادار ہے۔ تو یہاں ہمارے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب، 35 سال کی بات ہے۔ ان کے یہاں ایک جشن ہوتا تھا 24 رجب کا، ان کی بلڈنگ میں۔ انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے بلایا، میں آ گیا۔ تو اسی زمانے میں ہمارے ساتھ مرحوم اللہ مغفرت کرے مٹیا برج کے بابا خان صاحب تھے، ہم کو لے کر کے ہر جگہ جاتے تھے، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ بارش ہو گئی اور مجھے سنیا جانا تھا، میں کسی صورت سے لنگڑاتے گھڑاتے ہیٹے پھیٹے، کوئی گاڑی اڑی کچھ تھی نہیں، رات ہو گئی، 12 بج گئے رات کے، 11 بج گئے رات کے، یہاں سے بڑی مشکلوں سے سنیا پہنچنے کے بعد محفل ہوئی وہاں 12 بجے۔ اب ہم بیٹھ گئے، دونوں گروپ بیٹھا، دونوں کی بات سن رہا ہوں، سنتے میں نے تمام لوگوں کی بات سننے کے بعد فیصلہ کر دیا کہ بھئی یہ اختلاف مت کرو، آپس میں متحد ہو جاؤ، مل جاؤ، ایک ساتھ کام کرو، جماعت ایک بناؤ۔ تو شروع میں سب لوگ تیار ہو گئے، 5 منٹ کے بعد ہی ایسا ہوا کہ کسی نے کچھ کھڑے ہو کے کہہ دیا، بس انہوں نے بھی کہا ہم نے تمہاری بات مانتے ہیں نا، وہ ہماری بات مانتے ہیں، اور ہم نماز صبح کا وقت ہو گیا۔ میں نے کہا چلو بھیا نماز پڑھو، اب ان لوگوں کی سمجھ میں کچھ آنے والا نہیں ہے، کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ تو اس روز سے میں اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں اس واقعے سے کہ امامت ہمارے ہاتھ میں پہنچی ہے،
کس اعتبار سے پہنچی ہے، کتنی زحمتوں سے پہنچی ہے، کتنی دقتوں سے پہنچی ہے، آسان نہیں ہے۔ تو اسی سلسلے میں ایک واقعہ میں اپنے نوجوانوں کے لیے یہ سنانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ مدینے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، سن لیجیے عزیزو، رسول کے بعد اختلاف ہوا، علی کو امام نہیں بنایا، علی کے بعد امام حسن اختلاف امام ہوئے، لیکن شام والوں نے نہیں مانا۔ امام حسن کے بعد امام حسین امام ہوئے، لیکن یزید والوں نے نہیں مانا۔ امام زین العابدین علیہ السلام امام ہوئے، لیکن علی کے ایک بیٹے محمد حنفیہ کے ماننے والے تھے، خود محمد حنفیہ نہیں، ان کے ماننے والوں نے حضرت زین العابدین علیہ السلام کو نہیں مانا۔ یہاں تک کہ بات یہ آئی کہ لوگوں نے آ کے کہا فرزند رسول، لوگ محمد حنفیہ کو امام مانتے ہیں، آپ کو امام نہیں مانتے، اور خود محمد حنفیہ بھی مدینے آ گئے۔ تو محمد حنفیہ سے کہا چچا میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو امام مانتے ہیں، کیا ان کو ماننے دو؟ تو کہا چلیے آپ خانہ کعبہ کے پاس گواہی دلوا دیجئے، خانہ کعبہ کے پاس چلیے گواہی دلوا دیجئے۔ محمد حنفیہ بھی جانتے تھے امام کون ہے، ان میں کوئی بات نہیں تھی۔ تو دونوں چچا بھتیجے خانہ کعبہ کے پاس آئے، محمد حنفیہ نے کہا ہے خانہ کعبہ بتا دے میں امام ہوں یا نہیں؟ تو خانہ کعبہ چپ ہے۔ چپ کیوں ہے میرے عزیزو؟ غور ہو رہا، چپ کیوں ہے؟ اس لیے کہ محمد حنفیہ کو اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں۔ اور جب زین العابدین کی بات آئی تو کہا انت الامام انت الامام انت الامام، آواز آئی خانہ کعبہ سے، تو ہی امام ہے، آپ ہی امام ہے، آپ ہی امام ہے۔ تو محمد حنفیہ نے بھی کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے 12 امام بنائے، صلوات محمد اور آل محمد۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹوں میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا امامت کا۔ کچھ لوگوں نے کہا محمد موسیٰ کاظم علیہ السلام امام ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں، امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے امام ہیں۔ اب سب نے اپنا اپنا بورڈ لگا لیا۔ دیہاتوں میں نے کہا نا، میں نے دیکھا جب کوئی بات مانتا نہیں تھا تو میں نے پوچھا بھائی آخر کیا معاملہ ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہاں اگر آیت اللہ عظمیٰ بھی آ جائیں گے تو یہ پارٹی کی بات سنیں گے، آپ کی بات نہیں سنیں گے، ہے نا؟ یہی ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک چیز ہے۔ تو وہاں بھی بورڈ لگا ہوا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس بورڈ نہیں لگا تھا، دوسری جگہ بورڈ لگا ہوا ہے، امام وقت ہے، نبی کا جانشین ہے، نبی کا نائب ہے۔ اب چلیے خراسان سے ایک وفد آیا، ایران کہاں مدینہ اور کہاں ایران، ایران تک یہ خبر پہنچ گئی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، اب امام ہمارا آپس میں اختلاف ہو رہا ہے، تو چلو پتہ چلاؤ کون امام ہے۔ آئے مدینہ، ایک پورا کچھ آدمیوں کا ٹولہ لے کر کے، کچھ آدمیوں کا وفد لے کر کے چلے، مدینے پہنچے۔ مدینے کے باہری گیٹ کے اوپر
ایجنٹ لوگ کھڑے ہیں، کہاں آئے ہو؟ کہا امام کی تلاش میں آئے، کہ چلو ہمارے پاس چلو، لے کے چلے۔ اب امام کی خدمت میں پہنچے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ خراسان سے آ رہے ہیں، ایران سے آ رہے ہیں۔ کیا کرنے آ رہے ہو؟ امام کو پہچاننے آئے ہیں، اور ہماری قوم نے ہم کو 50,000 روپے بھی دیے ہیں، 50,000 دینار دیے ہیں کہ جو سچا امام اس کو دے دینا۔ تو انہوں نے کہا لاؤ دے دو، ہمیں دے دو۔ توجہ فرمایا۔ تو ان لوگوں نے کہا ایسے نہیں، ہماری قوم نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارے سوال کا جواب دے دے اسے یہ رقم دینا۔ ان کا تمہارا سوال کیا ہے؟ کہ ہمارا سوال، ہماری قوم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سوال معلوم نہ کرے اور خود سے سوال بتا دے کہ تمہارا سوال کیا ہے، وہ تمہارا امام ہے۔ بھائی صلوات پڑھیں پر محمد اور آل محمد۔ تمام ہونے جا رہی ہے۔ تو کہا جو سوال کا جواب بتا دے وہی تمہارا امام ہے۔ کہ بھئی یہاں تو ہم نہیں پہچانا امام کو، باہر نکلے، کہاں جائیں کہاں جائیں۔ تو ایک غلام امام مل گیا، کہنے لگے چلو ہم تمہیں اصلی امام کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ اب اصلی امام کی بارگاہ میں پوچھے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، تو اب امام نے جواب دیا وعلیکم السلام، اے فلاں ابن فلاں ابن فلاں، سمجھے؟ اے فلاں، اے بیٹے کے فلاں بیٹے، اے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے۔ اب سمجھے لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں ہے، اس لیے کہ اسے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا امام موجود ہے پردہ غیب میں، جو ہم کو بھی جانتا ہے، ہمارے باپ کو بھی جانتا ہے، ہمارے دادا کو بھی جانتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد تو میرے عزیزو، امام وہ ہے جو باپ کو بھی جانتا ہو، ہمارے دادا کو بھی جانتا ہو، پردادا کو بھی جانتا ہو، پوری نسل کو جانتا ہو۔ سمجھے؟ اس لیے ذرا سوچ سمجھ کر، ورنہ تمہیں معلوم ہے کہ پیر صاحب کے سامنے بریانی کا پلیٹ بڑا سا رکھا ہے، مگر مرغا اوپر نہیں ہے، چاول کے نیچے ہے۔ توجہ فرمایا، چاول کے نیچے ہے مرغا، اور جتنے مرید لوگ ہیں سب کی پلیٹوں میں چاول کے اوپر ہے۔ مرید تو بہت خوش، کیا دعوت مل گئی پیر صاحب کے طفیل صدقے میں، مگر پیر صاحب اندر سے جو ہے کھول رہے ہیں، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، چہرہ لال بھبوکا ہو گیا۔ پیچھے بیٹھی ہوئی عورت دیکھ رہی ہے منظر، پردہ پڑا ہوا ہے، غصے میں لال بھبوکا، میں نہیں کھاؤں گا، چھوڑ دو، جاؤ۔
کہا پیر صاحب کیا ہوا؟ کہا سب کو مرغا بھنا ہوا پورا پورا اور مجھے خالی چاول۔ کہا پیر صاحب بغداد سے بیٹھے ہوئے خانہ کعبہ کے اندر کتا جاتے ہوئے تو دیکھ لیا، مگر چاول کے نیچے چھپا ہوا مرغا نہ دیکھ سکے۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ عزیزان محترم، امام سے لوگوں نے کہا سوال، کہا تمہارا سوال آنے سے پہلے ہی کاغذ کے اوپر نیچے جواب لکھا جا چکا ہے۔ اور جب انہوں نے 50 خط تھے، 50 سوال تھے، الگ الگ لفافے تھے، جب کھول کر پڑھا سارے لفافوں پر مہر لگی ہوئی تھی، ہر سوال کے نیچے جواب لکھا ہوا تھا، جواب لکھا ہوا تھا۔ اب عزیزان ملت، اب مجلس کا فائدہ آپ نے سمجھا کیا ہے؟ مجلس کا فائدہ یہ ہے کہ جب محشر میں تم جاؤ گے تو فاطمہ تم کو تمہارا نام لے لے کے پکارے گی، اے فلاں جگہ کے رہنے والے ہو، میرا لال کربلا میں پیاسا مارا گیا تھا اور تم نے بہت تکلیفیں اٹھائی تھی، میرے لال کے ماتم کرنے والی ہو، اے بیویو تم نے میرے لال کا ماتم کیا ہے، قیامت کے دن ہم تمہیں پیاسا نہیں رہنے دیں گے، قیامت کے دن ہم تمہیں بھوکا نہیں رہنے دیں گے، قیامت کی دھوپ سے ہم تم کو بچا کے رکھیں گے۔ اے داداران حسینی، یہ دعائے فاطمہ زہرا ہے جو ہر جگہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ حسین کے غم میں نوجوان کس طرح سے اپنا خون باہر نکالتے رہتے ہیں، ہندوستان کا ہر ہندو، ہر مسلمان حسین کا ماتم کرتا ہے۔ اجرکم اللہ، اے عزاداران حسینی، آئے 7ویں محرم سے 10 محرم تک حسین کے 72 شہید، 72 ساتھی قربان کر دیے گئے اور ان کی لاشیں زمین کربلا پر چھوڑ دی گئی۔ نہ انہیں کوئی غسل دینے والا تھا، نہ انہیں کوئی کفن دینے والا تھا، نہ انہیں کوئی دفن کرنے والا تھا۔ جزاکم ربکم۔ آئے کیسا مظلوم آقا، آئے زینب دکھیاری، اے بھیا زینب کے پاس چادر نہیں ہے، تیری لاش پر کیسے ڈالے؟ اجرکم اللہ، اے دادانان حسینی پر رحمت تمام ہے۔ آوازیں بلند کریں آپ، میں مصائب زیادہ نہیں پڑھوں گا، اگر آپ آوازیں بلند کر دیں۔ آپ سوچیں آئے کربلا کے بعد زین العابدین کے اوپر کیا گزری، زینب کے اوپر کیا گزری، آئے سکینہ پر کیا گزری۔ اے عزادارو، ایک دن کا باقی بات نہیں ہے، بلکہ پورے آئے 6 مہینے تک قافلہ کربلا سے شام تک جاتا رہا اور راستے بھر کوڑوں پر کوڑے کھاتا رہا۔ اجرکم اللہ، اللہ کو اس غم کے علاوہ کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ اے عزیزان ملت، ہم نے دنیا کے قیدی دیکھے ہیں، بہت سے قیدی ایسے ہیں اور سارے قیدی ایسے ہیں۔ حکومتیں جو ہیں وہ قیدیوں کے لباس بدلوا دیا کرتی ہیں، لیکن ہائے کربلا والے جو لباس پہنے ہوئے تھے وہ پھر دوبارہ نہ اترا، اسی پر تازیانے کھاتے رہے۔ جزاکم رب اجرکم اللہ۔ بی بی کنیزان زہرا، آوازیں بلند کریں آپ۔ ہمارے نوجوان ذرا سے یہ سوچ لیں کہ کیا کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی، کیا رنج اٹھایا ہوگا، کتنے مصائب پڑے ہوں گے۔ میں آپ کو ایک تصور، ایک منظر پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ عزیزو نوجوانوں، تم نے دیکھا ہوگا جس انسان کے جسم میں تھوڑا سا زخم ہو جاتا ہے، وہ زخم دھوپ میں بہت تکلیف دیتا ہے، اور پھر اگر عزیزان محترم
دھوپ کے ساتھ ساتھ گرمی بھی ہو تو اس زخم کا کیا عالم ہوتا ہے اس سے پوچھو جس کے جسم میں زخم لگا ہوا ہو۔ اے عزادارو، آئے اگر کوئی زخم کے اوپر تھوڑا سا ہاتھ بھی لگا دیتا ہے تو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ عزادارو، ہائے سید سجاد کی پیٹھ پر کوڑے پکوڑے پڑ رہے ہیں، ایک جگہ پر، ارے ایک ہی جگہ پر دوبارہ کوڑا، تیبارہ کوڑا، چوتھی مرتبہ کوڑا، آئے کیا عالم رہا ہوگا۔ اجرکم علی اللہ۔ کوڑا ایک ایسی سخت چیز ہے کہ ایک مرتبہ جسم پر پڑے تو جسم کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں کہا صرف سید سجادی کوڑے نہیں کھا رہے بلکہ سکینہ بھی کوڑے کھا رہی ہے۔ اتنے کوڑے کھائے کہ شام کے دربار میں قید خانے میں سکینہ مر گئی اور لباس نہ اتر سکا۔ چوتھے امام کو بلایا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم۔ بس دو ایک منٹ آپ کو سمجھت اور ہے عزیزو، تصور کر لو میرے نوجوانوں، سید سجاد نے کتنے کوڑے کھائے، زینب نے کتنے کوڑے کھائے، سکینہ نے کتنے کوڑے کھائے۔ مطلب شبر کے ہاتھ میں کوڑا، سنان کے ہاتھ میں کوڑا، خولی کے ہاتھ میں کوڑا، حرملہ کے ہاتھ میں کوڑا، جو سامنے آ رہا ہے کوڑا مارتا چلا جا رہا ہے۔ اے عزادارو، ہائے پیاسے انسانوں پر بجائے اس کے کہ پانی دیا جائے، پانی کی جگہ پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ جزاکم ربکم، اجرکم علی اللہ۔ اللہ آپ کو اس غم کے علاوہ کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ بس عزیزان محترم، آپ توجہ فرمائیں، چوتھا امام ہمارا کس حالت سے جا رہا ہے شام کے دربار میں اور شام کے قید خانے میں۔ سید سجاد سے اتنے کوڑے کھا چکے ہیں، اتنی پیاس لگی ہوئی ہے، اتنا بھوکا ہے ہمارا امام کہ بولا نہیں جا رہا ہے، بات نہیں کر سکتا۔ قید خانے کے دروازے میں بیٹھا ہوا امام لوگوں کو دیکھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ارے ایسا قیدی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ایسا قیدی ہم نے کہیں نہیں دیکھا، آئے کیا عالم رہا ہوگا۔ اے نوجوانوں، ماتم کرو، واہ سیدہ